حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں خانقاہ کے اندر۔ ایک کدڑے ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ بھاگ جائے۔ ایک آخرت والے ہیں، یہ عورتوں کی طرح ہیں، لیکن یہ کام کے اب عورتیں جو نا گھر کے کام کی ہوتی ہے نا۔ ایک ہیں اللہ والے، یہ مرد ہیں، یہ کام کریں گے۔ میں نے بہت پہلے ایک تقریر کی تھی خانقاہ کے اندر، میں نے بولا کہ استعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی استعداد زیادہ تھی، ابو بکر صدیق کی استعداد کم تھی۔ ابو بکر صدیق کو خدا نے بڑا درجہ دیا۔ استعداد کے اوپر اگر ہوتا تو ہم اللہ کو پکڑتے نا کہ یار اس کو استعداد زیادہ دی ہے، مجھے کم دیا تو میں کیا کروں۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یقین جانو کہ یہ اگر انگریزوں کو پتہ چل جائے نا تو وہ بولیں گے یار قرآن، عبید اللہ سندھی نے کہا کہ جب قرآن نازل ہوا تو پوری دنیا نے اس کو قبول کیا، اس کے مفہوم کو۔ اقبال کہتا ہے کہ میں ہندوستان کے اندر بہت مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا، اور میں جو نا یورپ کے اندر گیا، وہاں جو ہے نا وہاں پر مسلمان تو نہیں تھے لیکن اسلام تھا۔ لیکن خیر ابھی جو ہے نا جب انسان تکتا ہے نا تو چیخ اٹھتا ہے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی نا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی، یقین جانو کہ مولویوں کو پتہ چل جائے نا، مولوی بھی بولیں گے کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، یہ تو دانشوروں کو پتہ چل جائے، فوجیوں کو پتہ چل جائے، سیاستدانوں کو پتہ چل جائے کہ یار یہ اسلام جو نا اتنا زبردست دین ہے۔ دوسری سائڈ کی تبلیغی جماعت، وہاں سے حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں خانقاہ کے اندر۔ ایک کدڑے ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ ایک آخرت والے ہیں، یہ عورتوں کی طرح ہیں، لیکن یہ کام کے اب عورتیں جو نا گھر کے کام کی ہوتی ہے نا۔ ایک ہیں اللہ والے، یہ مرد ہیں، یہ کام کریں گے۔ میں نے خواب دیکھا تو میں نے حاجی صاحب کو بتایا کہ ہم ایسے کوئی پہاڑی کے اندر جا رہے ہیں جہاں جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا کٹے ہوئے وہ ہیں، جیسے روڈ کٹا ہوا ہے، پورا پانی بہا کے لے گیا۔ وہ مشین ایسی ہوتی ہے کہ روڈ بھرتی بھی ہے پوری، اور اس کا جو ایک کارپیٹ ہوتا ہے، کارپیٹ بھی بچھاتی ہے، جو روڈ والا کارپیٹ ہوتا ہے، بجری اور یہ جو ڈامبر اور یہ اسے پورا۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ کتنے افراد ہیں؟ میں بولے کہ 70-80 کے قریب ہوں گے نا۔ میں نے اندازہ بتایا ہے نا کہ 80 کے قریب ہوں گے، 70۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس میں ہوتا ہوں، لیکن نہیں آپ نہیں ہوتے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو ہوتے اور میں کہہ دیتا کہ آپ تھے۔ وہ جو انہوں نے پوچھا تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ یار یہ جیسے حضرت کو میں دیکھا نہیں، جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت نے بولا کہ آپ کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ آج اس کی تعبیر ہو رہی ہے۔ میں جو ہے نا خانقاہ کے اندر ایسا تھا کہ وہ کمرے کے اندر جیسے فالتو قسم کا آدمی ہوتا ہے نا، اس طرح سے لیٹا ہوا تھا نا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ دوسرے خانقاہ سے، دوسری صاحب پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عتیق کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جو ہے نا اٹھتا نہیں ہوں نا، چلتے چلتے آخر میں چلا وہ دروازہ کا کٹاتے ہیں نا، جب دروازہ کا کٹاتے ہیں تو پھر میں اٹھتا ہوں، میں تھوڑا شرمندہ بھی ہوتا ہوں۔ پھر میں ہاتھ ملا بولے کہ بس مجھے دیکھنا تھا نا۔ تو میں حاجی صاحب کو بتاتا ہوں، حاجی صاحب اس پر بھی قدر ناراضگی کا اظہار کرتے۔ اب میں اس کی آج یہ تعبیر سمجھ رہا ہوں نا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے لائق ملانے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جو موٹے موٹے معاملات ہیں، حدیث کے موٹے موٹے معاملات ہیں، اس کو ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے۔ اور جب یہ زندہ ہوں گے تو اس کے لیے سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ محمد کے اندر بھی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنا دے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ مجھے ایک بھتیجے نے کہا کہ فلانا آدمی کہہ رہا ہے کہ یار یہ لوگ تو عتیق کو جو ہے نا علی سے بھی جو ہے نا افضل سمجھتے۔ تو بھتیجے نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے غلط بولا ہے۔ میں نے بولا کہ صحابہ کرام کا جو پیروں کا گرد ہے نا، میں نے بولا کہ ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے وقت کے اندر اگر ہم ہوتے تو میں نے بولا کہ پتہ نہیں ہم اسلام قبول کرتے بھی تھے کہ نہیں کرتے۔ بہت مشکل والا ٹائم تھا، بہت سخت وہ تھے۔ وہ ایسے ٹائم کے اندر جو ہے نا انسان کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ یہ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی والا دور میں پیدا کیا ہے۔ پھر ایک مرحوم رفیق صاحب تھے، ایڈوکیٹ تھے، اس کے سرکاری وکیل بھی تھے پیپلز پارٹی کے، اس میں بیچارے فوت ہو گئے، جو بے نظیر کا دھماکہ ہوا۔ وہ آئے گومل، ان کے ساتھ کچھ اور افراد بھی تھے۔ اس نے کہا کہ یار آپ کا مشن اتنا بلند ہے، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا، یہ بیچارے تو سارے جو ہے نا آپ کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگ ہونے چاہیے اس مشن کے لیے۔
میں نے کہا کہ جب شروع میں ہمارے اوپر مشکلات تھی آپ کو پتہ ہے؟ بولے کہ ہاں. میں نے بولا کہ اس وقت آپ ساتھ دے سکتے تھے؟ بولتے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر ابھی میں ان کو کہوں گا یار کریم بھائی تم جاہل انسانوں چھوڑو یار اپنا کام کرو نا, میں ان کو لے لیتا ہوں, یہ بڑے بڑے لوگوں کو. میں نے کہا کل کو پھر مشکلات آئے نا, لیکن تم لوگ تو پھر بھاگو گے. میں بولا کہ پھر میں کس منہ سے ان کے پیچھے جاؤں گا نا. میں بولا کہ خالی استعداد نہیں ہوتی ہے. میں نے بہت پہلے ایک تقریر کی تھی خانقاہ کے اندر, میں نے بولا کہ استعداد کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کی استعداد زیادہ تھی, ابوبکر صدیق کی استعداد کم تھی. ابوبکر صدیق کو خدا نے بڑا درجہ دیا. استعداد کے اوپر اگر ہوتا تو ہم اللہ کو پکڑتے نا کہ یار اس کو استعداد زیادہ دی ہے, مجھے کم دیا تو میں کیا کروں. لیکن استعداد پر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر استعداد کچھ بھی نہیں تھی, ایک دوسرے ملا جیون تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درد سے اس سے کام لیا. ملا جیون بھی بڑے ولی تھے, وہ بیوی اس کو ڈانٹتی رہتی تھی. انسان کا جو ہے نا جو اپنا ایک تصور ہوتا ہے نا, وہ ایک دفعہ جو ہے نا اس نے جا کے اللہ سے دعا کی ہوگی, وہ اڑنے لگا. بیوی اس کی برتن دھو رہی تھی, اس نے دیکھا نا, جب وہ آیا بولتے کہ تو بھی خود کو خود ولی کہتا ہے. بولتے کہ ولی ایسے ہوتے ہیں. بولتے کہ ابھی میں نے اڑتا ہوا دیکھا نا. تو اس نے کہا کہ وہ میں ہی تو تھا. بولتے کہ اچھا جب ہی ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے تھے نا جوتر کو. تو مانا اس نے نہیں. علامہ اقبال جو تھے نا وہ بھی ملا جیون کی تلاش میں تھے. بے ید بیضائے پیران حرم کی آس تھی. وہ ملا جیون جیسے لوگوں کی تلاش میں تھے. بھائی خدا کے بندے, دنیا نے پوری دنیا کو فتح کر لیا, سیاروں کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور تمہاری اڑن تشریح جو ہے نا ملا جیون کی تلاش میں ہو کہ وہ کوئی جو ہے نا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑے نا. اس کو چھوڑو, جو حقائق موجود ہیں قرآن و حدیث, اس کو آپ لے کے اٹھو, پوری دنیا کے تم امام بن جاؤ گے, پوری دنیا کے. اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, یقین جانو کہ یہ اگر انگریزوں کو پتہ چل جائے نا تو وہ بولیں گے یار قرآن اس نے تو اتنا احسان کیا. آج جو آزادی ہے نا, عبید اللہ سندھی نے کہا کہ جب قرآن نازل ہوا تو پوری دنیا نے اس کو قبول کیا, اس کے مفہوم کو. اقبال کہتا ہے کہ میں ہندوستان کے اندر بہت مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا, اور میں جو ہے نا یورپ کے اندر گیا, وہاں جو ہے نا وہاں پر مسلمان تو نہیں تھے لیکن اسلام تھا. وہ آلریڈی جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی فضا ہے. اگر اس فضا کو ہم کور کرنے کے لیے اٹھیں, تھوڑی بہت قربانیاں دے دیں, تھوڑی بہت قربانیاں دے دیں, زیادہ نہیں. ابھی دے چکے ہیں, ہم خود بھی تکے ہوئے ہیں نا جتنی دیے ہیں نا تک گئے ہیں نا. لیکن خیر ابھی جو ہے نا جب انسان تکتا ہے نا تو چیخ اٹھتا ہے کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی نا. وہ اسی صورت کے اندر جو ہے نا ہماری بھی ابھی دیکھو اولادیں بڑی ہو گئی ہیں, اولاد جوان ہو گئی ہے سب کے جو ہے نا. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اچھا طریقہ کار ہم ٹارگیٹ بنائیں اس سال کو انقلاب کے لیے. جو یہ سال ہے نا کہ اس کو ہم انقلاب کے لیے ٹارگیٹ بنائیں. انشاءاللہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آج جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی, یقین جانو کہ مولویوں کو پتہ چل جائے نا, مولوی بھی بولیں گے کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ تو دانشوروں کو پتہ چل جائے, فوجیوں کو پتہ چل جائے, سیاستدانوں کو پتہ چل جائے, لیکن یار یہ اسلام جو ہے نا اتنا زبردست دین ہے, یہ تو ایک دنیا کے اندر فخر کے ساتھ چلنے کے قابل ہے. ہم تو آنکھیں جھکا کے چل رہے ہیں. ہم نے تو بالکل وہ جو میں نے آپ کو اس کا بتایا نا کہ عورت جو ہے نا وہاں پر بھی اٹھے گی. انہوں نے ایسے ایسے جو ہے نا مسائل لکھے ہیں کہ آدمی کو دل جو ہے نا اس کو گندا ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے گندگی لکھی ہے. روزے کے بارے میں, پردے کے بارے میں, دوسرے معاملہ. وہ جو طلاق کا میں نے جو ہے نا آپ کو بلڈنگ بتائی, 20 منزلہ بلڈنگ, سارے معاملات انہوں نے بہت بگاڑے ہیں. لیکن حضرت ایک تقریر اکثر جو ہے نا یہ جو آیت ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم جو ہمارے اندر ہمارے احکام میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت کے راستے دکھائیں گے. یہ آپ لوگوں کی محنت ہے,
کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر ہدایت کے دروازے کھولے ہیں. ہدایت ہمارا سینہ کھولا، ہمیں علم دیا، ہمیں سمجھ دی، قرآن تک ہمیں رسائی دی. یہ جو جدوجہد ہے اس کی برکت سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کم محنت کے اندر بہت کچھ دے دیا. لیکن قرآن کے اندر سارا موجود ہے. شکایت تو بہرحال امت سے ہوگی، لیکن اگر ہم یہ لے کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ نبی اسلام اس پر خوش ہوں گے. وآخر دعوانا